اور اس کے پیچھے ایک یہ ہے کہ میں نے ایک ایگزام دیا تھا، وہ بھی کمپٹیشن کا ایگزام تھا، NTS تھا، تو وہ ایک جاب آئی تھی، تو میں جاب کے سینٹر پہ جا رہا تھا، تو میرے ساتھ چونکہ ایشو ہے بٹ آئی کین واک، میں آئی کین واک، تو میں اسٹیئرس خود چڑھ کے جا رہا تھا. میں سر یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہی بات ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ بھی فیل جو ہے نا، جب چیلنجز کو اپرچونٹی میں تبدیل کر دیا اور رب نے ساری کایا پلٹ دی، تو یہ کبھی آئی نیور فیلٹ لائک دیٹ. لیکن چونکہ ایک بات ہے تو وہ بتانا ضروری تھی. تو میں اسٹیئرس چڑھ کے جا رہا تھا، میں خود سے اسٹیئرس اوپر چڑھ کے جا رہا تھا، تو میرے ساتھ نا ایک خاتون تھی، مطلب میل نہیں، خاتون تھی، ڈیفینیٹلی وہ ان کی والدہ ہوں گی. انہوں نے نا ایک بچی کو اٹھایا ہوا تھا، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ بھی کوئی ایگزام دینے جا رہی ہیں. تو جب میں اپنا وہ ایگزام روم میں گیا اور بیٹھا وہاں پہ، تو میں پیپر آیا اور پیپر کرنا شروع کر دیا، اور پیپر کی تیاری اچھی تھی، تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ آپ صحیح جا رہے ہیں، پیپر میں صحیح جا رہے ہیں. تو میں نے جب 50% کر لیا نا پیپر، تو ٹائم کافی زیادہ تھا میرے پاس. تو جیسے آئی اسٹارٹڈ فیلنگ آف سائی آف ریلیف، تو آئی جسٹ ایسے لگا کہ جیسے جسٹ لکنگ اراؤنڈ، مجھے تھوڑا سا جیسے بندہ ریلیکس کرتا ہے. تو میں نے دیکھا تو اچانک سے میری نظر اسی لڑکی پر پڑی کہ جس کو ان کی والدہ اٹھا کے لے کے آ رہی تھی. مطلب شی واز ناٹ ان اے پوزیشن ایون ٹو واک، اور وہ چیئر پہ بھی بڑی مشکل سے بیٹھی تھی. سب سے پہلے تو میرے ذہن میں آیا کہ ہیٹس آف ٹو ہر، کہ اس کے باوجود جو منیمم کوالیفیکیشن تھی اس جاب کے لیے وہ اس نے پوری کی ہے، تو وہ آج ادھر پیپر کے لیے بیٹھی ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی اس کے لیے آئی ہیں، اور سیٹ یہ بھی ایک ہے، کوٹے کی سیٹ یہ بھی ایک ہے. تو سر وہ میں نے پیپر چھوڑ دیا، میں نے پھر وہ اٹیمپٹ نہیں کیا، اور میں نے ادھر ہی پیپر چھوڑا اور میں باہر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میرے سامنے کی بات ہے کہ شی ڈیزرو ٹو گیٹ دس جاب، میں تو کچھ اور کر لوں گا، تو میں آگے کر رہا ہوں، میں تیاری کر رہا ہوں. مطلب شی واز ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ایون واک. تو ان کی والدہ ان کو لے کر آئی ہیں. عام طور پہ والد صاحب ساتھ جاتے، پتہ نہیں یہ بھی کوئی ایشو تھا، تو ان کی والدہ. تو میں نے میری ایک پرسنل ایک جو فیل تھی نا، تو میں نے وہ پیپر ادھر ہی چھوڑا، اور میں نے سوچا کہ اگر میں جس طرح پیپر کر رہا ہوں تو یہ تو ایک طرح سے میرا پیپر اچھا ہوگا، تو اس کے چانسز کم ہو جائیں گے، مجھے لگا. تو میں نے سوچا کہ میں آئی شوڈ لیو دس کمپٹیشن. مجھے نہیں پتا کہ اور بھی کہاں پہ کتنے لوگ اور ہوں گے، لیکن میں اپنی ایک جیسے نا مجھے پرسنل فیل تھی اس کو لے کر ہی میں نا پیپر کو چھوڑ دیا. تو اس کے لیے میں نے پھر دعا بھی کی، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا ہوا ہوگا بعد میں. تو میں اس کو پھر اس سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ جب میرا جب رزلٹ آیا تو پھر مجھے بالکل آؤٹ آف دی تھاٹس، اور جیسے میرے ذہن میں نہیں تھا اس طرح سے. یہ سر انسیڈنٹ تھا، وہ فار دا فرسٹ ٹائم آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. دیکھ بالکل مقصد یہی ہے کہ جو یوتھ ہے ہماری بالخصوص اور باقی لوگ یہ یہاں سے آپ سے لیسنز لیں گے. اور میں بھی ایز اے فیکلٹی جو ہے ممبر، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مقصد جو ہے وہ یہ نان پروفٹ ہے. اس کا مقصد جو ہے پرائمری ہے لوگوں کی خدمت کرنا، سماج کی خدمت کرنا اور اکیڈمک کنٹریبیوشن. تو یہ بہت ان کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ اس میں انہوں نے انٹولڈ اسٹوری، جو وہ قصہ سنایا جس سے آپ کے اندر موٹیویشن اور پیشن کریٹ ہوگا سماج سیوا کا، لوگوں کی قدر کرنے کا، اپنے آپ کو مائنس کر کے دوسرے کو جو ہے وہ جتانے کا، یعنی لوز ون. آپ فار دا ٹائم بینگ آپ لوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا ون کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا جذبہ ہے. نارملی لوگ ہم بھی پڑھاتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بزنس میں کہ ون ون سچویشن بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے. یہ ایک سیکھنے والی بات ہے، اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. یہ بہت زبردست ہے، اور یہ بات آپ کی بات سے بات نکلتی ہے بڑی دور تک جائے گی، میرا یقین ہے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، نہیں رکھتی پرواز مگر رکھتی ہے.